آپ جانتے ہیں کہ غلام نبی آزاد صاحب نے حال ہی میں ایک پارٹی بنائی ہے DAP۔ اس سلسلے میں پہلی ریلی جو کر رہے ہیں وہ ہمارے علاقہ کرنا سے کر رہے ہیں، چونکہ ان کو اس علاقے سے بڑی ہمدردیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دوران زلزلہ کسی چیف منسٹر نے میرے خیال میں 14 بار، 2 عیدوں پر بھی 4 بار، کل ملا کے 14 بار دورہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کرنا کی عوام، اوڑی کی عوام اور دیگر علاقوں کی عوام بخوبی جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک ٹینٹیٹیو پروگرام دیا ہے کہ 18 سے 20 تک وہ علاقہ کرنا کا دورہ کر رہے ہیں، جس میں وہ ٹنگڈار، ٹاڈ اور ٹیٹوال میں عوام الناس سے ملاقات ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹینور میں کوئی کام نہیں کیا ہے۔ یہ فیصلہ لوگوں تک ہے، لوگ خود بتائیں گے کہ کس نے اپنے ٹینور میں کتنا کام کیا ہے۔ میں آپ کو اس بارے میں گزارش کر دوں کہ خواجہ محمد یونس صاحب کا ٹینور جب تھا، ان کی کام کے اپنے وقت کی سراہنا کی جاتی ہے۔ انہوں نے کتنا کام کیا ہے اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے ہمارے لیڈر صاحبان جو رہے، اپنے وقت میں انہوں نے بھی کام کیا۔ اگر ہم یہ عوام کو کہیں انہوں نے کام نہیں کیا، ہماری یہ ذاتی رائے ہوگی۔ عوام خود بتاتی ہے اور موقع پر بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کس کا کتنا کام ہوا ہے۔ انہوں نے یہاں 1,35,000 اسٹیٹ فنڈ سے لوگوں کو مکانوں کے لیے دیے۔ اس کے بعد انہوں نے ریلیف دیے جن لوگوں کے عیال یا کنبہ جات میں لوگ مر چکے تھے 2005 میں، اور مرکز سے علیحدہ ریلیف سکیم میں لا کے ان کو دیے۔ یعنی ان کا کام آپ دیکھیں ہیں، ڈگری کالج جو ٹنگڈار کا کنڈی میں ہے، آپ ہسپتال دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان کا فرسٹ ووٹ تھا کہ اس سادنا پر ایک ٹنل ہونا چاہے، یہ تو فرسٹ ووٹ انہی کا تھا۔ اس پر پھر بعد میں ہمارے لوگوں نے محنت کی، کام چلا۔ جو ٹاور ہے، یہ ٹی وی ٹاور ہے یا دوسرے ٹاور ہیں، فرسٹ ووٹ تو انہی کا تھا۔ یعنی لوگ، اگر ہم اس کو سورج کو کالی کمبل آگے رکھ دیں کہ بھائی اس کی روشنی باہر نہیں آنی چاہیے، کیا وہ رک جائے گی؟ لوگ خود کہیں گے، اگر انہوں نے کام کیے ہوں گے لوگ سراہنا کریں گے، اگر نہیں کیے ہوگی تو وہ تو لوگ بتائیں گے۔ اب رہا یہ کہ کسی محکمے کو یا کرنا بھائی فلانا محکمہ اس طرح، تو وہ تو لوگوں ہی کو نقصان ہوگا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو اس میں تو میں انشاءاللہ نہ انوالو تھا نہ انوالو ہوں۔ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا یہ لیبر والے وہ یا ایجوکیشن والے، دیکھو پریشر میں آ کے، پریشر میں کسی کو لا کے اپنا کوئی نہیں بنا سکتے، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں پیار سے اپنا بنانا ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں بات کرنے کو ہر ایک کو حق ہے، یہاں ووٹ دینے کا ہر ایک کو حق ہے، یہاں پارٹی میں شامل ہونے کا ہر ایک کو حق ہے۔ یہاں کسی کو پریشرلائز کر کے اس کو دھمکا کے انسان روک نہیں سکتا ہے۔ ہم ہر ایک کا احترام سے نام لیں گے، اس کے بعد بھی لیں گے۔ کسی کی ذات پر ہم کبھی کیچڑ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ یہ شعبہ نہیں دیتا ہے۔ ہم اس سے ہٹ کے ہماری برادریاں ہیں، ہم اس چیز ہی پر کبھی نہیں جائیں گے کہ کسی کی ذات پر کیچڑ اٹھائیں اور کسی کو پن پوائنٹ کریں۔ کام خود بتائے گا۔ کیا اپنے قائد کے پاس کوئی جائے اس کو یہ کہے کہ آپ سب سے نالائق تھے، آپ کے ٹنوں میں کام نہیں ہوا ہے؟ جب اپنے قائد کے پاس کوئی جاتا ہے وہ اس کو کام کے مد نظر اس سے پیار کرتا ہے، اور جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے وہاں گنا جاتا ہے، ڈیولپمنٹ کے کام گنے جاتے ہیں، دوسرے کام گنے جاتے ہیں۔ اس سے ہی پارٹی کو فوقیت اور طاقت ملتی ہے۔ تو ہم نے اپنے قائد کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی کافی دین ہے اس علاقے کو، اور یہ تمام عوام سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ اس پر سٹیٹمنٹ پوری طرح دے سکتے ہیں کہ عوام ان کاموں پر خوش ہیں کہ ناراض ہیں۔ کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں جب غلام نبی آزاد جی کا دورہ ہوگا کرنا میں، تو کس طرح سے اس کا ویلکم کیا جائے گا اور کس طرح کتنے لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ انشاءاللہ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں لوگ جوک در جوک پارٹیسپیٹ کریں گے، لوگ جوک در جوک اس میں شامل ہو رہے ہیں۔
آپ خود دیکھیں گے کہ کس قدر گرم جوشی سے ان کا استقبال ہوگا، اور وہ خود اپنے کاموں کے بارے میں یہاں گنیں گے لوگوں کے سامنے۔ اگر لوگوں کو ان کاموں کا پتہ ہوگا، وہ نعروں کے ذریعے اس کا جواب دیں گے، پرجوش جواب دیں گے۔ اگر نہیں ہوگا تو ایسے لوگ بھی ہیں، جھوٹ کے تو پاؤں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی آدمی بغیر کام کے بتا دے میں نے اتنے کام کیے گئے، لوگ آج تو بڑے ٹیکنالوجی ہے، آج تو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آج کے نوجوان بچے میں تو حس ہے، وہ تو غلط بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کی شادیوں میں، جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے قبرستان ایک جگہ ہیں، ہم بالکل اس برادری میں کوئی بھی تضاد نہیں چاہتے ہیں۔ یہ مرکز کا کام ہے، کس کو دے گا، کیوں، ہم اس حق میں بھی نہیں کسی کو کاٹا جائے، پھر ایسی بات نہیں ہے۔ مرکز میں بڑے بڑے سیکٹری، وہ بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کس طرح ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ جیسے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ جی نے اعلان کیا، بھائی ان کا 1% بھی نہیں کاٹا جائے گا، پہاڑی برادری کو اس میں شامل کیا جائے گا، اس کی ہم سراہنا کرتے ہیں۔ تو کرنا وادی میں یہ کہوں گا، یہاں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آپس میں ایسی یہ گندگی ڈالے یا ایسی یہ تضاد کی بات کہے جس سے ہماری برادریوں میں کچھ فرق آ جائے۔ ہم ایکتا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری برادریاں ایک ہیں۔ میں بالکل یہ کہوں گا، جو اس میں کوئی بھی تضاد ڈالے گا وہ خود اس بات کا ذمہ دار ہوگا، اور اس کو وہ نتائج خود بھگتنے پڑیں گے۔ اب امیت شاہ جی نے کہہ دیا، وہ چلے گئے، اس کے بعد کچھ یہاں پہ ایسی چیزیں کرنا کہ جس سے ہماری برادری کو ٹھیس پہنچے، اس کو میں کنڈم کرتا ہوں۔ میں ان دونوں برادریوں کو زندہ باد کہتا ہوں، اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اپنا بھائی چارہ کسی بھی صورت میں نہ چھوڑے، اپنا بھائی چارہ قائم دائم رکھے۔ آپ کو نہیں لگتا یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی گجر پہاڑی سیاست؟ دیکھو، سازش کرنے والے اپنا جو ذاتی فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، وہ تو ہمیشہ ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے دو برادریوں کو یا مذہبی جنگ لڑاتے ہیں یا لسانی جنگ لڑاتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، ان سازشوں سے یہ لوگ بالکل تنگ ہیں، اور یہ سازشیں انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔